الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین نبی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں دعا گو ہو میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کے صدقے میں ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مالک و خالق آل محمد کی عزت کا صدقہ جتنے بزرگ معلومی عزادار جشن منانے کے لیے آئے ہیں ان کو ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے خصوص بالخصوص بانیان جشن حاضرین جشن ذاکرین جشن ان تمام کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما کروڑوں دعاؤں کی آخری دعا حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سارا درود کلیں صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں صلی اللہ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا ہے انتہائی واجب الاحترام قابل ذوقار اہل علم اہل عرفان علم دوست احباب میرے سامنے تشریف فرمائیں سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام احباب کو 10ویں قرآن کی آمد بہت بہت مبارک ہو بلا تمہید میں جشن پاک کا آغاز کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت بالکل قلیل ہے تھوڑا سا وقت ہے اور ویسے بھی اگر چلو ایک تو ذاکرین کی ایک لمبی لسٹ ہے مالکوں کے مداح جو ہیں وہ موجود ہیں بلکہ حرف آخر میں جس نے پڑھنا ہے وہ بھی آ چکے ہیں تو یہ تو ایک ماحول ایسا بن گیا نا کہ وقت ہے ہی تھوڑا ویسے آل محمد کے ذکر کے لیے جتنا بھی وقت ہو وہ تھوڑا ہوتا ہے ہاں یہ تو آج ایک ماحول ہی ایسا بن گیا کہ ٹائم ہے کہ بالکل محدود تھوڑا تھوڑا ٹائم ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے ہر پڑھنے والے کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے مختصر پڑھنا ہے ویسے آل محمد اس ہستی کا نام ہے کہ ان کے ذکر کے لیے وقت جتنا بھی مل جائے وہ تھوڑا ہوتا ہے چلو میں ایک لیمٹ بتاتا ہوں کہ کتنا وقت مل جائے اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری بندے کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی بادشاہ کی جوتی کے تلوے سے لگے ہوئے مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنا مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے کیا کہتے ہیں سارے مل کے بھی وقت تو ہے تھوڑا جگ صاحب لیکن وقت اگر مکمل بھی مل جائے اتنا وقت بھی مل جائے تو بادشاہ کی نالین کافی فضائل نہیں پڑھا جا سکتا چونکہ وقت مختصر ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک پیغام آپ کے حوالے کیا کاشف شاہ جی یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ ہم میں ہم جیسے بن کے آ گئے مرشد ایک بندہ سمجھ کے بولے میرے لیے 1 کروڑ ہے ہاں یہ آل محمد کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ ہم میں ہم جیسے بن کے آ گئے اگلی صدر ناراض نہیں ہونا سوچ کے سن کے پہچان کے جان کے جسے بات کی سمجھ آئے وہ ہلکا سا مسکرائے تاکہ یہاں سے مجھے پتہ چل جائے کہ بات پہنچ گئی ہے یہ آل محمد کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ ہم میں ہم جیسے بن کے آ گئے اب ہمیں کم ظرفی نہیں کرنی چاہیے کہ انہیں اپنے جیسا کہیں زندہ باد ہے وہ مطلب سے بات سمجھ رہی انہوں نے اعلیٰ ظرفی کی ہے تو ہم میں ہم جیسے بن کے آ گئے اب مرشد ہمیں
कम ज़र्फी नहीं करनी चाहिए मुजतबा भाई, कि उन्हें अपने जैसा कहें। चलो मैं तकरीबन सारे समझे, लेकिन चूंकि मेरा फ्यूचर, मेरा मुस्तकबिल, ये नस्ल आपकी 5-5 साल के बच्चे बैठे हुए, मैं बात और आसान करता हूँ ताकि आपकी नस्ल भी समझ के जाए। माशाअल्लाह। चूंकि देहाती बंदे मेरे सामने तशरीफ फरमाए जिनके घर में भेड़े, गायें, बकरियां ये होंगी, चरवाहा जो होता है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी भेड़ बकरियों को, गाय भैंसों को चारा खिलाने के बाद जब पानी पिलाता है ना, पानी पिलाता है, तो पानी पिलाते हुए वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करता है, उन अल्फाज का मानी कोई नहीं होता। चलो मैं लफ्ज बोल देता हूँ मिंबर पे। जब वो भेड़ बकरी गाय भैंस को पानी पिलाने के लिए चरवाहा पानी पे लेके आता है ना, वो लफ्ज इस्तेमाल करता है छी छी। अच्छा, आप कायनात की कोई लुग़त उठा के देखिए, उसमें ये लफ्ज मौजूद ही नहीं, इसका मानी कोई नहीं, छी छी का कोई मानी नहीं। अच्छा, जब मानी नहीं है तो भाई चरवाहा है तो इंसान ना, अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ने इंसान बना के अक्ल दी है, ख्वाहिश दी है, ज़र्फ दिया है, दिमाग दी है। जब इतना अक्लमंद इंसान लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहा है जिसका मानी नहीं, तो बंदा उससे पूछे इस्तेमाल क्यों करता है? फिर और शादी वो कहते हैं कि इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूं ताकि जानवर ये समझ ले कि उन्हें पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। जानवर ये समझ ले कि उन्हें पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। इधर से वो चरवाहा जो है वो बंदा छी छी कहता है, जानवर दौड़ के पानी के ऊपर पानी पी लेते हैं। मैंने कहा यार लफ्ज वो इसने इस्तेमाल किए अशरफुल मखलूकात हो के जिनका मानी कोई नहीं, इस्तेमाल इसलिए किए कि जानवर समझ ले कि ये पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। और भाई ये इंसान की आला ज़र्फी है कि उसने वो लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका मानी नहीं, इस्तेमाल इसलिए किया कि जानवर ये समझ ले कि पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। अब ये जानवरों की कम ज़र्फी होगी कि वो ये समझ बैठे कि ये इंसान हम जैसा है। मेरी बात पहुंची आप तक सब? और ये जानवरों की कम ज़र्फी होगी कि वो ये समझ बैठे कि ये इंसान हम जैसा है। और मैंने फिर काशिफ सर जी माजरत के साथ मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैंने आज तक इनके ज़हूर पे, इनके नज़ूल पे, इनकी विलादत पे, इनके वरूद पे मैंने कभी बहस नहीं की। मैंने हज़ारों बंदे देखे मिंबर पे आके कहते हैं जी ये नाज़िल होते हैं, दूसरा होता है वो पैदा होते हैं, जी ये ज़ाहिर होते हैं। तो जी मैंने कभी इन झगड़ों में पड़ा ही नहीं। ये ज़ाहिर होते हैं, ये नाज़िल होते हैं, ये पैदा होते हैं, इनका वरूद होता है, इनका ज़हूर होता है, इनका नज़ूल होता है। मैंने कभी भी इस पे बहस नहीं की। उसकी एक वजह है, मैंने क्यों बहस नहीं की? क्योंकि मैंने किया है आले मोहम्मद की तहलीज़ पे सजदा। भाई नाज़िल होना, ज़ाहिर होना, पैदा होना, ज़हूर होना, नज़ूल होना, वरूद होना, ये है आले मोहम्मद की चार दीवारी के अंदर के मामला। मैंने किया है इनकी तहलीज़ पे सजदा। और याद रखना, हलाल ज़्यादा नौकर वही होता है जिस तहलीज़ पे सजदा कर लिया जाए फिर घर के अंदर की तलाशी ना ले। फरमाना है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरे रसूल के बकरों को भी जान। तो ये ज़ाहिर होते हैं, ये नाज़िल होते हैं, इनका वरूद होता है, ज़हूर होता है, मैं इन पे बहस नहीं करता। बाकी मैं उस बंदे की हिम्मत को दाद देता हूँ जो बंदा ये मिंबर पे जिगरे से कह देता है कि बीबी मुसल्ले पे थी और हसन आ गए, बीबी मुसल्ले पे थी और हुसैन का नज़ूल हो गया। मैं ये जुमला भी नहीं कहता मिंबर पे। हाँ कि जनाब सैयदा मोहम्मद की बेटी मुसल्ले पे थी, सजदे में थी और बादशाह हसन आ गए, बीबी मुसल्ले पे थी और हुसैन का नज़ूल हो गया। मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ जो जुमला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि याद रखना ये सबसे बड़ा खतीबाना जुमला है। हाँ, जुमला मैं कहूँगा हर वो बंदा बोले जिसका अकीदा इस जुमले के साथ मुत्तफिक हो। भाई मैंने ये जुमला कभी इस्तेमाल नहीं किया कि बीबी
مسلح پہ تھی حسن آ گئے، بی بی مسلح پہ تھی حسین آ گئے، کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ محمد، علی، حسن، حسین ان چاروں کے علاوہ آدم کو بھی جرت نہیں کہ وہ فاطمہ کا مصلی دیکھ سکے۔ جیو بھائی سلامت رہو۔ کسی نبی کو بھی جرت نہیں کہ وہ بی بی کا مصلی دیکھ سکے۔ اور پھر ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق ان کے فضائل پڑھتا بھی ہے، پڑھنے بھی چاہیے اپنے اپنے ظرف کے مطابق، کیونکہ ظرف بھی یہی عطا کرتے ہیں، پھر ظرف جتنا ہوتا ہے اس میں فضائل بھی یہی نازل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، برسر ممبر پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، آج تک جتنے بھی آل محمد کے فضائل پڑھے گئے ہیں نا، یہ ان کی ذات کے فضائل نہیں ہیں، ان کے ظاہری وجود کے فضائل ہیں، ان کے ظاہری وجود کے فضائل ہیں، ان کی ذات کے فضائل نہیں، ان کی حقیقت کے فضائل نہیں۔ کیونکہ 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ نے بادشاہی کی پیشانی چوم کے کہا تھا، یا علی ما عرفت الا اللہ وانا، یا علی تجھے جاننے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے۔ کیا کہنے سے یا علی تجھے جاننے کے لیے کون پڑھے علی؟ کس کی جرت ہے، کس کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ علی پڑھ سکے؟ ہاں میں علی نہیں پڑھنے جا رہا اور نہ میری جرت ہے، کیونکہ علی پڑھے تو اللہ پڑھے، علی پڑھے تو محمد پڑھے، علی پڑھے تو قرآن پڑھے، علی پڑھے تو کعبہ پڑھے۔ ہم علی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اپنی اپنی ماؤں کے شجرے کی طہارت کی گواہی دینے کے لیے جس جس بندے کا جتنا جتنا ظرف ہے اتنا اتنا ہر بندہ علی ضرور پڑھے، اپنے اپنے شجرے کی طہارت کی گواہی دینے کے لیے۔ میں نے اس علی کو مانا ہی نہیں جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے اور 21 رمضان میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے علی کو نہیں مانتے جو 13 رجب سے شروع ہوا 21 رمضان میں ختم ہو گیا۔ آؤ ذرا بتاؤں آپ کو کہ بادشاہ علی ہیں کیا، اور کب سے انوار کے کل زم تھے، نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، اور ندبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ توقع اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ توقع اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشان تھا، عالم میں کوئی راز نہاں تھا نہ یاد تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا، نہ چپ تھی نہ بیان تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا۔ کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی پڑھے تو مصطفیٰ پڑھے۔ اور یہ فقط ہم پہ اعتراض نہیں، جین کا 5 سال کا بچہ ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، 10 سال کا جوان ہوتا ہے، 80 سال کا ضعیف، سوائے علی کے ان کو کچھ آتا ہی نہیں، ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں علی کے فضائل شروع کر دیتے۔ یہ فقط ہم پہ اعتراض نہیں، یہ مصطفیٰ پر بھی اعتراض تھا، بندے مصطفیٰ پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ جی سرکار آپ کو جب دیکھا، کیونکہ میرے بادشاہ مصطفیٰ اللہ کی عبادت کے علاوہ 2 کام کرتے تھے، پوری زندگی میں سرکار کا یہ شیڈول تھا، عبادت خدا کے علاوہ سرکار مصطفیٰ 2 کام کرتے تھے، یا علی پڑھتے تھے یا علی کے بچے اٹھاتے تھے۔ آپ سلامت رہیں گے۔ جملہ میرا آخری ہے سرکار، کوشش کیجئے گا اگر کوئی بندہ اپنی آواز کو بچا کے بیٹھا ہے، کیونکہ ذکر آل محمد سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑائی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتی۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ گھر میں سکون رہے وہ یہاں پہ بولے ہاتھ بلند کرو مل کے حیدری۔ 2 ہی کام مصطفیٰ کرتے تھے، یا علی پڑھتے تھے یا علی کے بچے
اور یاد رکھیے گا، ایک ہفتے کا نہیں، ایک مہینے کا نہیں، قیامت کی صبح تک کا وقت دیتا ہوں آپ کو، ممبر پہ برسر ممبر کہہ رہا ہوں، قیامت کی صبح تک کا وقت ہے۔ کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب لا کے دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ مدینے کی گلی تھی اور علی نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہاں جب بھی اٹھایا مصطفیٰ نے اٹھایا، بچے علی کی اٹھایا جب بھی وہ مصطفیٰ نے اٹھایا۔ اب آوازیں ذرا جمع کرنا، میں وجہ بتانے جا رہا ہوں۔ معصوم کا کوئی کام بھی قول الحکیم لا یذهب عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کا کوئی بھی کام مقصد کے بغیر ہو نہیں بھائی، جب اٹھاتے تھے مصطفیٰ حسن حسین کو، مباہلے کا میدان ہو، مسجد نبوی کا صحن ہو، مدینے کی گلی ہو، جب بھی دیکھا حسن حسین کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہوا تھا۔ بھائی علی کیوں نہیں اٹھاتے تھے، مصطفیٰ کیوں اٹھاتے تھے؟ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آخری صدر کہنے جا رہا ہوں اور آپ کی آواز اتنی بلند ہو کہ نجف تک جائے، نجف تک آپ کا نعرہ جائے، کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نجف والا تو اس کی آواز بھی سنتا ہے جسے عرش والے نے بولنے کی طاقت ہی نہیں دی ہوتی۔ کیا کہنے سرکار، کیا کہنے آپ؟ اب ذرا بیدار ہونا، جملہ آخری ہے اور میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہر وقت علی مصطفیٰ ہی کیوں اٹھاتے تھے حسن حسین کو، علی کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ وجہ ہے معصوم کا کوئی آخری صدر سرکار، بالکل میرا جشن تمام ہو گیا، خوبصورت دعا بھی ہو گئی، دعات بھی ہو گئی، وقت میرا مکمل ہو گیا، آدھ ہی منٹ کی تقریر، اسی میں جملہ آپ تمام کرنے جا رہے ہیں۔ معصوم کا کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ علی ہے جوان، لیکن جب بھی دیکھا حسن حسین بیٹے علی کے مصطفیٰ اٹھا کے رکھتے تھے، مباہلے کا میدان ہوتا، مدینے کی گلی ہوتا، مسجد نبوی کا صحن ہوتا، ہاں جب بھی دیکھا، اور اتنا اٹھایا حسن حسین کو مصطفیٰ نے، اتنا اٹھایا کہ ایک دن حسین چلتے چلتے مسجد میں آئے تو آ کے محمد کے پیچھے علی بھی تھے، سجدے میں علی کی کمر پہ نہیں بیٹھے، محمد کی پشت پہ بیٹھ گیا۔ کوئی تو ہوگا جو بولے گا اتنا اٹھایا میرے محمد نے حسن حسین کو، پیچھے علی بھی سجدے میں تھے۔ فقط یہی نہیں کہ فلاں کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آگے چلے گئے، نہیں، علی بھی تھے، سلمان بھی تھے، ابو ذر بھی تھے، کمبر بھی تھے، سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی پشت میں، کیونکہ محمد نے حسن حسین کو اٹھایا ہی تھا، پوری زندگی اٹھایا۔ اور وجہ بتاؤں، جملہ آخری ہے سرکار، اگر تو بندہ بول سکے تو اس کی تائید کر دینا، اٹھایا اس لیے کیونکہ 1400 سال پہلے ہی محمد اور علی کا آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا، محمد اور علی کا آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے کہہ